کیا ہوا کہ اب یہاں پر کربلا کے میدان میں بلحاظ مقصد ایک نہیں 72 حسین نظر آتے ہیں. سب کی مرضی امام حسین کی مرضی میں مدغم ہو چکی تھی. اب ان کی مرضی امزاج نام کی کوئی چیز نہیں تھی. امام علی مقام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. امام علی مقام رکوع میں ہے، یہ رکوع میں ہے. امام علی مقام سجدے میں ہے، یہ سجدوں میں ہے. امام علی مقام قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے. کوئی دوئی نہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ امام ہے. میں کیوں کروں، میں کیوں کروں؟ میں تو ان کی جان بچانے کے لیے آیا، علیہ باللہ احسان کرنے کے لیے آیا نہیں. ان کا امتحان لیے جانے کے بعد امام نے سند عطا فرمائی. جیسے اصحاب، جیسے انصار، جیسے اعزہ مجھے ملے، کسی کو نہیں ملے. نصف شب سے زیادہ گزر چکی ہے. شہزادی علی اکبر امام حسین کے فرزند، شہید فرزند، لائق فرزند دیکھا کہ سب کے سب مشغول عبادت ہے. صبح ہوگی، روز عاشور ہوتے ہی آغاز جنگ ہوگا. کل جنگ کا موقع ہے، لیکن جو لشکر کے سپہ سالار ہیں وہ اپنے خیمے میں عبادتوں میں مشغول، اور ادھر حسین مشغول. ہائے میرا بابا یکو تنہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، العطش کی آوازیں آ رہی ہیں. صبح نمودار ہونے میں کم وقت ہے، اب تک جنگ کا نقشہ مرتب نہیں ہوا. کل جنگ ہوگی تو کیسے ہوگی؟ یہ احساس شہزادے کو بے چین کیا. باب الحوائج کے خیمے پہ پہنچے. ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، آداب سلام کیا. پھر اس کے بعد کہتے کہ چچا کل انشاءاللہ جنگ ہوگی، قربانی آل محمد کا دن ہے، جنگ کا روز ہے. عاشور صبح دیکھتے دیکھتے نمودار ہو جائے گی. آپ لشکر کے ہمارے سپہ سالار ہیں، جنگ کا نقشہ آپ نے کیا مرتب کیا؟ تو علی کے شعر نے کس یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے تھے کہ بیٹا جنگ کی فکر کیوں کرتا ہے؟ کیا کلمات ہے؟ بیٹا جنگ کی کیوں فکر کرتا ہے؟ آدھے لشکر کے لیے تنہا عباس کافی ہے. آدھے لشکر کے لیے تم اور آن، باقی انصار کو تو جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یہ تو صرف مقدرات عصمت و طہارت کے پردوں کی حفاظت کے لیے خیمے میں متعین رہیں گے. شہزادہ علی اکبر چلا، چل کے اب اور ابن علی کے خیمے پہ پہنچے. حضرت عباس کے ایک اور بھائی تھے، مولا کائنات کے فرزند دوسری ماں سے. وہ پہنچنے کے بعد یہی سوال کیا کہ چچا آپ بزرگ ہیں، میرے چچا ہیں، تب قربانی آل محمد کا دین ہے، جنگ ہوگی، حق اور باطل کے درمیان مارے گا ہوگا، آپ نے کوئی جنگ کا نقشہ مرتب کیا؟ کہا کہ بیٹا فکر کیوں کرتا؟ وہی جملے، وہاں موجود نہیں ہے، دوسرے خیمے میں گئے، وہی جملے. بیٹا جنگ کی فکر کیوں کرتا؟ آدھے لشکر کے لیے میں کافی ہوں، آدھے لشکر کے لیے تم اور عباس. باقی جو انصار ہیں، اصحاب ہیں، وہ مقدرات عصمت و طہارت کے پردے کی حفاظت میں مشغول رہیں گے. تو عون ابن علی کا ذکر کم ہوتا ہے. عون ابن علی وہ معرکۃ الاعلیٰ مراتب و عظمتوں کے حامل ہیں. جب روز عاشور امام حسین نے اجازت دی تو عون ابن علی چلے. وہ معرکۃ الاعلیٰ جنگ کی جنگ کرتے کرتے بڑی دور تک پہنچ گئے. جب ایک مدت گزر گئی تو احساس ہوا کہ میں بڑی دیر سے آقا حسین ابن علی کی زیارت نہیں کیا. تو اب جنگ کے میدان سے واپس امام حسین کے قریب آئے تو یہاں امام حسین ناقل ہے. جب میرا بھائی عون آیا تو یہ حالت میں تھا کہ ایک ہاتھ منقطع ہو چکا تھا، ایک پیر ضائع ہو چکا تھا، رخسار کا آدھا حصہ نکل چکا تھا، ایک آنکھ تھی، تیر اتنے پیوست تھے، جسم اور اپنے جسم میں اور گھوڑے کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے، اتر نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ امام علی مقام نے اس حالت میں دیکھا، کہا کہ بھائی بڑی مدت ہو گئی، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آقا بڑی مدت سے آپ کی زیارت نہیں کیا، چاہتا ہوں کہ آخری وقت
بھی آپ کی زیارت کر کے جاؤں، نہیں معلوم پھر آپ کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ ارے میرے بھیا تو روتا کیوں ہے؟ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ چلے گیا، پیر چلے گیا، آدھا رخسار منقطع ہو گیا۔ کہا کہ نہیں آقا، اس لیے روتا ہوں کہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، ارے میں گھوڑے پر موجود ہوں، اتر نہیں سکتا۔ گستاخی معاف، آپ نے ایک مرتبہ گھوڑے کو طواف کیا، اب جو چلے روایتوں میں ہے آج تک ان کا مزار وہیں پر ہے کہ 9 میل تک علی کا شیر جنگ کرتے کرتے فوجوں کے درمیان میں گیا، کوئی امامت امام جان لیے کہ اور نہیں ہے، ارے دور ہی سے سلام کیا، غلاموں کے لاشے پہ تو امام گئے لیکن ان کے لاشے پر امام نہیں پہنچ سکے۔ جزاکم ربکم۔ سوچئے عزادارو، یہ علی کے شیر تھے، علی کے گھرانے کے افراد تھے، 3 دن کی بھوک تھی، 3 دن کی پیاس تھی، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی چیز ان کے صفات قدم کو متزلزل کرنے والی نہیں۔ اب حضرت عباس آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں اجازت چاہیے۔ کون عباس؟ جو قمر بنی ہاشم کے قمر ہے، چاند ہے۔ تو یہ دوسروں کی یہ کیفیت تھی تو عباس کی کیا کیفیت تھی؟ ایک مرتبہ آقا حسین نے جواب دیا کہ بھیا عباس کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آقا میدان کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو امام حسین نے کیا جواب دیا کہ میرے بھائی تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، میں تجھے اجازت کیسے دوں؟ تو کس حسرت بھری لہجے میں جواب دیا تھا، آقا میں لشکر کا سپہ سالار تھا، اب وہ لشکر کہاں ہے؟ ارے سارے کے سارے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، سر کٹائے ہوئے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے، دل تنگ ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا آپ اپنی بہن زینب سے اجازت نہیں لے لو گے، رخصتی نہیں لے لو گے؟ اب ایک مرتبہ عباس خیمہ شہزادی زینب رضی اللہ عنہا میں پہنچے تو شہزادی بچوں کو بہلانے میں تسلی دینے میں مشغول تھی، اس لیے کہ بچے پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے، الاتش الاتش، کسی کو سمجھا رہی ہیں، کسی کو بہلا رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ ایسے بھی عباس آئے تو آپ ایک مرتبہ آ کر وہاں بیٹھ گئیں۔ باب الحوائج کو بھی کہا کہ آپ بیٹھیے۔ اس کے بعد باب الحوائج روایت میں یہ ہے 2 زانو ہو کے اس ایسے انداز سے بیٹھے جیسے کوئی اطاعت گزار غلام بیٹھتا ہے۔ یہ عظمت زینب اولیاء مقام تھی کہ جس کا استقبال حسین قرآن کی تلاوت کو موقوف کر کے کرتے تھے، تو سوچئے کہ کیا عظمت ہے شہزادی کی۔ اب شہزادی کے سامنے بیٹھ گئے، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، سر نیوڑائے ہوئے ہیں، سر چکائے ہوئے ہیں۔ دیر ہو گئی، شہزادی زینب اولیاء مقام نے محسوس کیا کہ صبح سے یہ وقت ہو گیا، عباس نہیں آئے، اب آئے ہیں تو کوئی خاص کام کے لیے آئے، کچھ خاص کام ہے، کیا ہے بولتے نہیں ہیں۔ لیکن جب چہرے پہ نگاہ پڑی تو دیکھا آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ کہا کہ بھیا یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جس کا بھائی عباس جیسا شیر ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں آیا بھائی؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا، ہماری خبر گیری کرنے کے لیے موقع نہیں ملا، اب آیا ہے تو کچھ کہتا نہیں۔ بھیا جا خدا حافظ، اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ یہ کچھ اس انداز سے کہا کہ عباس تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ اٹھے، اٹھنے کے بعد چاہتے ہیں کہ میدان کی طرف چلے، شہزادی سکینہ حسین کے سینے پہ سونے والی بچی تھام لی۔ اب آپ کو تھام لی، کہا کہ بیٹی کیا ہے؟ کہا کہ آپ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ عجب نہیں، تیرے لیے پانی کی سبیل فراہم کر دوں۔ عباس کے یہ جملے نکلے، بچی نے کہا کہ نہیں آقا میرے چچا، جب بھی کوئی ان اسلحہ کے ساتھ گیا میں دیکھ رہی ہوں واپس نہیں آیا، اس کا لاشا آیا، میں اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ ان اسلحہ کے ساتھ جاؤ۔ کہا کہ بیٹی ٹھیک ہے، علی کا شیر خود اپنی توانائی پہ کتنا اعتبار ہے، ایک مرتبہ زرا نکالی، خور نکالی، تلوار بھی رکھ دی، صرف ایک نیزہ لیا، پرچم لیا، سکینہ کا خشک مشکیزہ لیا، یہ تینوں لے کر اب چلے۔ بچوں کی آس بندھی کہ عباس جا رہے ہیں پانی لانے کے لیے۔ عباس نے وعدہ کیا ہے پانی اب دیں گے پھر کب آئے گا؟
اب نہیں تو پھر کب آئے گا؟ اب حسین بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس منظر کو کہ عباس ایک مرتبہ جیسے ہی خیمے سے باہر آئے اس اہتمام کے ساتھ، تو کتنے ایسے اشقیاء تھے مارے خوف کے جنہیں معلوم تھا کہ عباس کس شخصیت کا نام ہے، مارے ہیبت کے گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے۔ لشکر درمیان میں موجود تھا، ہزاروں کی تعداد میں تھا، صرف فرات پر پانی خیام اہل بیت میں نہ پہنچنے پائے، 5000 تیر انداز موجود تھے جو چلو میں کمان میں تیر لگائے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک طائرانہ نگاہ سارے لشکر کو کیا، اس کے بعد فرات کی طرف دیکھا، اب گھوڑے کو ہیل لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے علی کا شیر فرات پر قبضہ کر لیا۔ فرات پر پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد بڑے اطمینان سے مشکزے کو پانی میں ڈالا، مشکزہ تو خشک تھا وہ تر ہوا، پانی سے بھرا، اب اس کے بعد حمائل کیے اور مشکزہ اٹھایا، علم اٹھایا، نیزہ لیا، گھوڑے پر بیٹھے۔ اب عباس کی ایک ہی فکر ہے، کیا فکر ہے؟ کسی صورت سے یہ پانی خیام اہل بیت میں مل جائے۔ عزیزان گرامی، اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ کربلا ایسی درسگاہ ہے جہاں پر مکرر قرآن نازل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ ابھی آپ نے دیکھا ابراہیم کے وہ کلمات الحمدللہ، تو عباس کی زیارت میں یہی ملتا ہے، السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین المطیع للہ ولرسولہ، کہ اے عباس ابن امیر المؤمنین آپ پر ہمارا سلام ہو، جو ہر جہر اپنے بھائی، اپنے اللہ اور اپنے رسول کی اطاعت میں مستغرق تھے۔ کیسی اطاعت تھی؟ خود سید ساجدین فرماتے ہیں کہ روز عاشور میرے بابا، میرے چچا عباس، میرے بابا حسین چچا عباس کی پناہ میں تھے، میرے بابا عباس کی، میرے بابا چچا عباس کی پناہ میں تھے۔ کیا جملہ ہے سوچئے کہ کیا فرماتے ہیں؟ روز عاشور میرے بابا حسین چچا عباس کی پناہ میں تھے، میرے چچا عباس کو اللہ وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ شہدائے اولین و آخرین غبطہ کریں گے۔ میرے چچا عباس کا مرتبہ انبیاء اولی العزم سے افضل و بہتر ہے۔ یہ عباس کہا کہ یہ طاقت، جو طاقت کا انسان مظاہرہ اپنے بازوں سے کرتا ہے، کہا کہ آقا حسین آپ نے پانی لانے کی اجازت دی، میں پانی تو لا لیا، پانی بھر لیا، اب مشکزہ لے کے چل رہے ادھر، کہا کہ ایک ظالم نے ایسے وار کیا کیونکہ فکر ادھر ہی تھی، عباس کا داہنا ہاتھ منقطع ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ گام آگے بڑھے تو بایاں ہاتھ بھی منقطع ہو گیا، علم کو جنبش ہوئی، اب جو علم خیمے کی طرف آ رہا تھا وہ پلٹ کے چلا فرات کی طرف، حسین دونوں ہاتھوں سے کمر تھام لیے، آئے عباس آپ کے نام کے ساتھ باوفا ہے، ارے پانی میں قبضہ کیا، پانی نہیں پیا کیونکہ احساس تھا حسین پیاسا ہے، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ کے سینے، حسین کے سینے میں سونے والی سکینہ پیاسی ہے۔ یہی نہیں کہا کہ جس انسان کی طاقت کا انحصار ہاتھوں پر ہوتا، میرے دونوں ہاتھ آقا حسین میں سے قربان کر دیے۔ اور ایک مرتبہ حسین نے منظر دیکھا، فرات کی طرف چلے، چلتے چلتے جب نہیں حسین کو راستے میں ایک ہاتھ نظر آیا، ارے نہ ہاتھ کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہاتھ کی جسامت بتا رہی تھی، یہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، ارے میرے لشکر کے علمبردار حسین کا ہے۔ کچھ گام اور آگے بڑھے، دوسرے ہاتھ پہ نگاہ پڑی، آئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جب غیب حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، رواں برابر جان باقی تھی، عباس نے صرف اتنا کلام کیا، حسین نے کہا بھائی تمہارا کیا حال ہے، کس حالت میں پڑے ہو؟ خدا کسی بھائی کو اپنے بھائی کا یہ منظر نہ دکھلائے، کیا حال ہے؟ دراز ہے، جلتی ہوئی خاک ہے، جسم ہے، دونوں ہاتھ موجود نہیں، ارے سر پہ گرز آہنی ایسے برسایا گیا۔ حسین کا یہ بھائی جب تک گھوڑے پہ تھا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ قریب بھی آئے، ارے ہاتھ جدا ہونے کے بعد یہ لوگ تلواروں سے حملہ تو کر رہے تھے، لیکن جب ایک نیزہ لگا
عباس زمین پر آئے، یہ تکلیف کا اظہار کوئی کرنے کی ضرورت ہے کیوں کرائے ہوں گے؟ اس لیے کہ جو بھی گھوڑے سے نیچے آتا کم سے کم مدد اپنے ہاتھوں سے لیتا۔ ہائے مظلوم عباس، جس کے ہاتھ نہیں تھے تو کیفیت آنے کی کیسی ہوگی؟ اب جب بھاگے ہوئے تھے یہ جملے بولتے تھے تاکہ عباس کے دل میں تک، اے عباس آپ کی شجاعت کا بڑا ناشتہ نا، آؤ ہم سے حملہ کرو، تباہ کرو۔ ایک گرزے آنے ایسے لگا عباس کا سر پاش پاش ہو گیا، ہاتھوں میں خون۔ حسین سے کہا میری میت کو یہیں رہنے دیجیے، آپ خیمے میں نہ رہ جائیے، اس لیے کہ میں نے میری بھتیجی آپ کے سینے پہ سونے والی بچی سے وعدہ کیا ہے پانی لاؤں گا۔ آئے بچی کیا سمجھے گی؟ اس کی آنکھ ٹوٹ جائے گی، وہاں بچے ننھے ننھے ایک دوسرے سے عجب لے کر ارے پانی آئے گا، اب نہیں تو کب؟ عباس وعدہ کیے پانی آئے گا، آس بندی ہوئی بچوں کی آنکھ ٹوٹ جائے گی۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ ابھی اکثریت کو نہیں معلوم علی کا یہ شعر حسین کا سپہ سالار اس دنیا میں نہیں رہا، ظالم آپ پہ جرأت کریں گے اس وقت بھی حسین کا خیال۔ اب حسین عباس کی وصیت کو قبول کیے، اس لیے کہ وصیت کرنا بھی واجب ہے۔ اس نے حسین جیسے آقا سے وصیت، تو حسین نے وصیت پہ عمل نہیں کرے تو پھر کون کرے؟ ایک مرتبہ علم لیا، پھریرا لیا جو خون میں تربتر تھا اور پھر چھلا ہوا مشکیزہ، اب یہ لے کے حسین چلے، جیسے جیسے خیمے کے قریب جاتے بچوں میں ہلچل مچ جاتی، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ جب میں کوئی بچہ کہہ رہا ہو پانی آ رہا ہے، دیکھو ہم زیادہ پیاسے ہیں، ہمارا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، پہلے ہم کو پانی دینا۔ کوئی دوسرا کہتا کہ ہمیں پہلے پانی دینا۔ عجب نہیں، سکینہ بی بی کہتی ہوں ارے پانی سب پینا، لیکن میرا بھیا علی اصغر سب سے زیادہ چھوٹا ہے، سب سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے پانی علی اصغر کو پہلائیں گے۔ اب علم آ رہا ہے، عباس آ رہے ہیں، علم آ رہا ہے۔ ارے علم جب خیمے کے قریب پہنچا تو بچوں کے ہاتھ میں کوزے بغیر حسین سے سوال کیے گر گر کے پھوٹنے لگے۔ اب جب حسین خیمے میں داخل ہوئے تو کہا اے زینب ام کلثوم، اے رقیہ اور سکینہ، مجھ بے کس حسین کو میرے بھائی عباس کا پرسہ دو، وہ نہیں آئے، ہاتھ کٹائے ہوئے دریا پہ سو رہے ہیں۔ جو حسین کے قلب پر صدمہ ہوا یہی کلمات تھے، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ اے بھیا عباس، تیرا حسین علی اکبر کے لاشے کو تو اٹھا سکا، لیکن تیرا منظر دیکھنے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ وعلى لعنة الله على قوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام